بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اللہ کے نام سے آغاز. مہینہ بھی ہمارا شروع ہو گیا ہوا ہے اور رمضان میں ٹائم بھی کم ہے. انشاءاللہ اگلا اثر ہمارا رمضان میں ہی آئے گا. اور یہ 21واں پروگرام ہے جی. آج تھوڑا سا آج شاید پروگرام لمبا ہو جائے، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ ختم کیا جائے اس کو، کیونکہ اور کوئی موقع ایسا ملتا نہیں جس میں ایک ٹاپک کو ایک ہی وقت میں آپ پورا مکمل کر سکیں. ویڈیو بھی بنتی ہے یوٹیوب پہ، وہ بھی 15 منٹ کی 20 منٹ کی بنتی ہے. تو یہ ایک واحد فورم ہے ہمارے پاس جس میں ہم تھوڑی سی یہ فلیکسیبلٹی لے سکتے ہیں. میری عادت یہی ہے کہ بار بار ایک بات کو نہ کہا جائے، ریفرنس پوائنٹس بن جائیں لوگوں کے لیے، کیونکہ جو بار بار ریپیٹ کوسچنز آتے رہتے ہیں، وہ ریپیٹ کوسچنز کا جواب دینا 1 to 1 بیسس پہ ویسے ہی مشکل ہے، لیکن میرے لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ میں ویسے ہی انٹروورٹ ہوں. تو کتنی دفعہ جواب دوں، آپ کسی کو جواب دے بھی دیں تو وہ 2 منٹ کا دے دیں گے، 5 منٹ کا جواب دے دیں گے. تو آدھی بات کرنے کا مقصد جون سا ہے وہ اس کا فوت ہو جاتا ہے، پوری بات پہنچتی نہیں ہے. تو کوشش یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ کو سارا مکمل چیزیں ایک ہی جگہ پہ مل جائیں. اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کل کو آپ کو پتہ یہ چیزیں ہماری اپلوڈ ہو جاتی ہیں، تو ایک ونس فار آل یہ چیزیں آپ کے پاس مل جائیں اور بار بار آپ اس کو ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ یوز بھی کر سکیں. یہ جو پروگرام ہے جی سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر آدمی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پچھلے 1 سال میں تقریباً 3.5 لاکھ پاکستانیوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہیں. تو یہ چیز اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یوٹیوب چینل یعنی کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بس یوٹیوب چینل بنائی جائے، کچھ پتہ ہو یا نہ ہو بس یوٹیوب. وہ اب ہوا ایک طرف جس طرف چل پڑتی ہے، بس پھر ہوا اسی طرف چل پڑتی ہے. وہ جب کبھی ہم نے ای کامرس شروع کی تھی، پھر سارا پاکستان ای کامرس پہ آ گیا تھا. تو اس وقت ساری ہوا جو سی ہے نا ہماری اس طرف چل رہی ہے. تو اس کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ روکنا ہے تو اب نہیں ہم روک سکیں گے اس کو، لیکن کم از کم آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کنٹینٹ کریٹر بھی ہیں یا کنٹینٹ کو دیکھنے والے ویور ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے گائیڈ لائن اس کے بارے میں شریعت کیا دیتی ہے. تو ایک یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ شاید کبھی کسی نے اس کو اس طرح ڈیٹیل میں ٹچ نہیں کیا. میں نے اس کے اوپر کافی کام کیا تھا بیک ان 1995 میں جب میں امریکہ سے آیا تھا. تو اس وقت پاکستان میں نئے چینلز آنے شروع ہو گئے تھے. تو میں نے اس وقت ایک آڈیو کیسٹ بنائی تھی جو کہ ابھی بھی آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں filesar.com پہ اور پوڈ کاسٹ میں جائیں، اولڈ پروگرامز میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ آڈیو کیسٹ مل جائے گی. اس زمانے میں 95 کی. اس وقت بھی میں نے لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، کیونکہ میں بیہیویئر سائنس کا بندہ ہوں. اور جب میں بیہیویئر سائنس پڑھ رہا تھا 90 سے لے کے 95 تک، تو اس وقت کچھ ایسی انفارمیشن میرے سامنے آئی جس سے میں تو ہل گیا تھا. اور یہ جو آج کل آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا ہائبرڈ وارفیئر کا، جو اکثر اوقات ہماری آرمی بھی بول رہی ہوتی ہے، ISPR میں بھی اور میڈیا میں بھی بولا جاتا ہے، ہائبرڈ وارفیئر. کہ دنیا میں جنگیں اب بدل گئی ہیں، جنگوں کی نوعیت بدل گئی ہے. اب جنگیں اسلحوں سے زیادہ ڈپلومیٹیکلی ہوتی ہیں یا میڈیا کے تھرو ہوتی ہیں. تو اس کو ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں. تو اس زمانے میں مجھے کچھ چیزیں ایسی پتہ چلی تھیں کہ ایک میڈیا جو سا ایسا ہے جس نے بہت بڑا ویپن بننا ہے. اور اس وقت انڈیا کے چینل پہ پاکستان کی عوام نئی ابھی لگی تھی. تو اب یہ 29 سال ہو گئے. اور اس وقت اس آڈیو کیسٹ کا ٹائٹل میں نے یہ بنایا تھا، میڈیا تفریح یا ہتھیار. یہ ٹائٹل ہے، یہ اسی کیسٹ کا ہی کور ہے. میڈیا تفریح یا ہتھیار. لیکن بدقسمتی یا خوش قسمتی کہہ لیں، ہم ہیں تو ویسے ہی. تو میری ایفرٹ نے کچھ بھی نہیں ہوا، جو ہونا تھا تو ہو گیا. لیکن چلے مجھے تو اس کا اجر مل گیا کہ میں نے آپ اس وقت بھی وارن کر دیا تھا. 29 سال ہو گئے، 29 سال.
کہ بھائی یہ بچ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بچا لو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ اس ملک کے ساتھ ہونا کیا ہے. اور وہی ہوا کہ ہماری سوچیں بدل گئیں، ہمارے گھر بدل گئے، ہمارے طرز زندگی بدل گئے، ہماری شادیاں بدل گئی، ہمارے رواج بدل گئے، ہماری ویلیوز ہی بدل گئی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. ہم صرف ایک ایسا کراؤڈ ہیں جو کہ بھاگ رہے ہیں باقی بھیڑوں کے ساتھ، ہمیں کچھ نہیں پتا. اور کیونکہ ہم انہی لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جو ہمارے جیسے ہوں، تو وہ کوئی بتاتا بھی کوئی نہیں ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. ہمارا بس بیسیکلی جو ہمارا ایک قبلہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بس جو دوسرے کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، پھر میں بھی ٹھیک ہی کر رہا ہوں. اب وہ چیزیں جو اکثر کا لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں اس کو دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور نیچے اس کے پتہ چلتا ہے کہ جناب 5 لاکھ تھم امپریشن آئے ہوئے ہیں. اب آپ اس سے ملک کی سوچ کا پتہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں تو پورا آبجیکٹیو ہی اس لائف میں نے تو آپ کو پتا 95 میں یہ آبجیکٹیو بنا لیا تھا کہ یار اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے. اور جو اوپر سے میں نے پڑھائی کی اور جو مجھے بتایا کہ یار جو مجھے پتہ چلا، تو بھائی یہ تو گیم ہی کچھ اور ہے، یہ تو گیم پلان ہی کچھ اور ہے، جس کو آج آپ دبے الفاظ میں کبھی زائنزم کہتے ہیں، کبھی آپ دجالیت کہتے ہیں، کبھی آپ اس نظام کو کہتے ہیں. اب تو اوپن باتیں ہو گئی ہیں. اس زمانے میں تو یہ تھی کہ دنیا کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے میڈیا کے تھرو. سب سے پہلے فوڈ کے تھرو کیا، فوڈ کے تھرو بیہیویئرل کنٹرول کیا، اب میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں. تو یہ اس زمانے کی ہے. تو اب ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں. اس وقت صرف اور صرف ٹیلی ویژن تھا اور اخبار تھے، جبکہ یہ آڈیو کیسٹ ہے. اس لیے اس وقت اس کو میڈیا کہتے تھے، ماس میڈیا. ماس میڈیا تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس صرف یہ 2 ہی چینل تھے، یا ٹیلی ویژن تھا یا اخبار تھے. اب یہ ڈیجیٹل میڈیا بن چکا ہے، اور جب ڈیجیٹل میڈیا بنا تو اس کے ونگز بہت بن گئے، آرمز بہت بن گئے. پہلے صرف 2 چینل تھے، اب اس کے اتنے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں آتی. اور میں لوگوں کو روز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اوپینین شیئر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں کمنٹ نہیں کرتا. دیکھیں جاہلوں سے بحث کی نہیں جاتی، اور جس کو کچھ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے حکم ہے کہ جاؤ جا کے کسی علم والے سے پوچھ لو، جو پوچھے گا اس کو بتا دیں گے. ادروائز خالی کمنٹ دے کے لڑائی کر کے جانوروں سے کیا ٹرولنگ کرانے کا کیا فائدہ. جب آپ اس ماحول میں رہ رہے ہوں جہاں پہ 99% لوگ جو ان سے ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو حکم تو یہی ہے کہ پھر آپ سائڈ پہ ہو جائیں. تو ہم سائڈ پہ ہو گئے ہوئے، بات ختم. ہم مین اسٹریم میں نہیں ہیں. اس پاگلوں کی دنیا میں جو بھاگ رہے ہیں، انہوں نے جا کے آگ بجھانی ہے، بجھانے دیں. مجھے تو یہ ہے کہ بھائی جو میرا اختیار ہے میں اپنے آپ کو بچا لوں. میرے ارد گرد کو 4 5 6 8 10 لوگ ہیں، بچا لوں. جو سننا چاہتے ہیں ان کو آگے بچا لوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ پروگرامز نہیں کر رہا ہوں، میں پوڈ کاسٹیں نہیں کر رہا، میں ٹیلی ویژن چینل پہ صبح دوپہر شام آ کے نہیں آپ کو بتا رہا، میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں بتا رہا میڈیا کتنا برا ہے. میڈیا کی کمائی کھا کے میں یہ نہیں آپ کو بتا رہا. اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو یہ آج کل آپ کے پاس اس کے ہتھیار ہیں جی. اور یہ ایک بہت پرانا کوٹ ہے، یہ 90s کا کوٹ ہے. اب آپ میں سے کتنوں نے یہ دیکھا ہوگا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جب میں نے 90 اور 95 کے درمیان بیہیویئر سائنسز کے کورس کیے امریکہ یورپ سے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلا یہ تو گیم ہی کچھ اور ہے یار. یہ تو لوگ سمجھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تو کہانی کا، یہ تو بنانے والوں نے کہانی کچھ اور پلان کی ہوئی ہے. اور وہی ہوا جب. اور یہ یاد کریں کون سا ٹائم تھا. پرابلم یہ ہے کہ ہم یا تو ینگ ہیں یا ہمیں ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ہسٹری کا انٹرسٹ نہیں ہے. اور جو بابے ہیں، بوڑھے ہیں، میری عمر کے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے نئی نسل کے آگے سرنڈر کر دیا ہوا ہے. وہ ان کو یاد بھی نہیں ہے صحیح کیا غلط ہے، بس وہ صرف اپنے آپ کو فٹ ان. ہمیں سوشل آئسولیشن کا اتنا بڑا ڈر ہے نا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کلا نہ رہ جاؤں. ہم اس لوگوں کے لیے پھر وہی ہے نا. اب اس کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں کہ پھر جناب آپ کا قبلہ کون سا ہے؟ آپ کا قبلہ وہی ہے جن سے آپ ڈرتے ہیں یا جن کو آپ خوش کرتے ہیں. آپ کا قبلہ وہی ہے. پھر آپ کی جان بھی انہوں نے لینی ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. جب ہم نے یہ بات کی تھی اس میں لوگوں نے کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے میرے پاس میری لائبریری کے اندر کہ میڈیا نے کیا کرنا ہے.
اب ہو چکا ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب ابھی کمپیوٹر 360 آیا تھا, پہلا پرسنل کمپیوٹر آیا تھا. یہ اس زمانے کی باتیں, 386 کہتے تھے اسے, پروسیسر اتنا سلو ہوتا تھا آج کل کے زمانے سے, اس زمانے میں تو بڑا تیز لگتا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے کی باتیں ہیں جب ڈائل اپ کنیکشن ہوتا تھا, جب ہم نے ای میل بھجوانی ہوتی تھی yahoo.com کے اوپر, تو پہلے ہم برین نیٹ کے اوپر ٹیلی فون کے تھرو 10 کوشش کرتے تھے تو کنیکشن ملتا, تو بڑی مشکلوں سے ایک ای میل جاتی تھی چکڑی چمرتی ہوئی. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو اس زمانے میں لگتا تھا یہ بکواس کر رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا, اب ہو چکا ہے. تو یہ ہسٹری اس لیے بہت اہم ہوتی ہے کہ ہسٹری کیا ہے. تو ہمارے پاس یا تو ہم نے ہسٹری دینے والوں کو خاموش کر دیا, یا ہم نے ہسٹری کو پڑھے بغیر اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیا. ہم ہسٹری سے سبق ہی نہیں سیکھنا چاہتے کہ ہسٹری نے ہمیں کیا سکھایا. تو ہسٹری یہ کہتی ہے بھائی سوشل میڈیا اٹ از ناٹ اباؤٹ انٹرٹینمنٹ, اٹ از اباؤٹ سوشالوجی اینڈ اٹ از اباؤٹ سائیکالوجی. یہ قوموں کو بدلنے کا ٹول ہے, یہ آپ کی نفسیات کو بدلنے کا ٹول ہے. آپ اس کو صرف انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ NLP کی پوری سائنس اس پہ آگے انہوں نے لگا دیا ہے کہ دنیا کو. اور یہ جو ٹائم میں آپ کا گلوبلائزیشن کا بتا رہا ہوں 90s کا, یہ میں اس وقت کارپوریٹ کنسلٹنگ کرتا تھا. اس وقت پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کے نام سے فنومینا شروع ہوا تھا, اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ شروع ہوئے تھے, ISO 9000 فلانا, گلوبلائزیشن. یورپین یونین کی یہاں پہ کانفرنسز ہوتی تھی, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں. گلوبلائزیشن, دنیا اب گلوبلائز ہو رہی ہے. تو یہ گلوبلائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈیا کو یوز کیا گیا تھا کہ انٹرنیشنل, اگر ہم نے انٹرنیشنل سوچ ایک نہ کی, اگر ہم نے لوگوں کے رسم و رواج ایک نہ کیے, تو پھر ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے جو ٹیسٹ بڈز ہیں, پھر چاکلیٹ تو کوئی نہیں کھائے گا نا. اگر انٹرنیشنل برانڈ دنیا میں جانے ہیں تو پھر آپ کو وہ ٹیسٹ بھی تو ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ گلوبلائزیشن کا بیہیورل پہلو تھا کہ اس گلوبلائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم میڈیا کا یوز کریں گے اور پورے کا پورا انٹرنیشنل ایک یونیورسل کلچر بنا دیں گے. آپ پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, بچہ اگر آ رہا ہے نئی نسل کا تو وہ وہی کھا رہا ہوگا, وہی اس کے خواہشات ہوں گے, وہی کپڑے پہنے گا, وہی برانڈس ہوں گے, سب کچھ وہی ہوگا, اور وہ ہو چکا ہے اب. تو اس زمانے میں یہ خواب لگتا ہے, یہ کیسے ہوگا بھائی, ایک پنڈ کے اندر بندہ بیٹھا ہے تو وہ کی میں جناب میں کھائے گا, انہوں کی میں پکڑن گیا ہوا, میڈیا نے پکڑ دیا نا. تو آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ ہو چکا ہے. اٹ از اباؤٹ سائیکالوجی, اٹ از اباؤٹ سوشالوجی, ناٹ اباؤٹ انٹرٹینمنٹ. تو یہ ہم بھول جاتے. سو ڈیولپرس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے, بہت کچھ ہے باتیں کرنے کے لیے, اس لیے کوشش کروں گا جلدی آپ کو بتا سکوں. سوشل میڈیا کی جو ڈیولپر ہیں, آپ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے ڈیولپرز ہیں, لیکن کیا گائیڈ لائن ہے. دیکھیں, سب سے پہلے یہ سمجھیں سوشل میڈیا بیچتا کیا ہے. اور اس کے اوپر میرے پاس اتنے کلپس ہیں, کہتے ہیں نا لسن فرام دا ہارسز ماؤتھ. وہ جو ہارسز ہیں نا, جو یعنی کہ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, لوگ یہی خریدتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں کیا بکتا ہے, سوشل میڈیا میں یہ چیزیں بکتی ہیں, سینسیشن اور سلینڈر بکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کنٹینٹ کے اوپر, ویڈیو کے ٹائٹلز کے اوپر آگے کوسچن مارک لگے ہوتے ہیں, اور یہ ہو گیا, وہ بھاگ گئی. سینسیشن کریٹ کرو, سلینڈر الزام تراشی کرو, بہتان لگاؤ, انسلٹ کرو, گالی گلوچ دو, ابیوز کرو, ایک دوسرے کی تہمتیں لگاؤ, ایک دوسرے کو برے ناموں سے بلاؤ, بدتمیزی. آپ نے دیکھا کتنی زبان آج کل بدتمیزوں کی ہے. ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں ٹائٹل کے اندر, جس کو آپ یوٹیوب کا ٹائٹل کہتے ہیں, کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ کون لوگ ہیں جو یہ, اس کا مطلب ان کو یہ برا لگنا بند ہو چکا ہے. ہماری الفاظ کے اندر وہ باتیں آ چکی ہیں, وہ گندے لفظ جو کسی زمانے میں گلی محلے کے لوگ, بلو کالر ورکر, وہ گالیاں دیا کرتے تھے, آج وہ ہمارے تقیہ کلام میں شامل ہے. نعوذ باللہ, میں آپ کو, مجھے شرم آ رہی ہے لیکن ایک جملہ بول دوں,
آپ یوٹیوب پہ جائیں, ہر ٹائٹل پہ پروگرام تو بڑھ گیا. مجھے جسٹ امیجن ہی ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر میں اس ورڈ کو اپنی تاریخ, اپنی ہسٹری سے انٹرپریٹ کروں. پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ماں باپ کیسے ہو چکے ہیں, لوگوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں, یا پھر میں پاگل ہوں. اس طرح کے سینکڑوں الفاظ ہیں جو ہمارے روزمرہ کلام کا حصہ ہیں, اور ہمیں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں کہ یہ کیا الفاظ ہیں. کچھ آپ دیکھیں گے. اسی طریقے سے سیڈکشن ولگیرٹی ہے. کوئی ماں کو شامل کر دے گا ویڈیو لاگ میں, کوئی بیوی کو لے آئے گا, کوئی بہن کو ساتھ بٹھا لے گا, کوئی ایکٹریس آ جائے گی, کوئی کچھ کر دے گی. ایسے ایسے ٹائٹل جس میں لڑکی کا ذکر ہی نہیں ہے, اس میں بھی لڑکی کو ڈالی ہوگی, اور وہ اس لڑکی کیا, وہ باہر کی کوئی لڑکی ڈال دیں گے کہ اپنی نہیں ملے گی. تو یعنی کہ بکتی چیز ہی یہ بکتی ہے, سیڈکشن بکتی ہے, ولگیرٹی بکتی ہے, ریومرز اور فیک نیوز بکتی ہے. اور کل کا ہی میں یہ جو بنا رہا تھا, کل ہی ایک بندے کا وی لاگ آیا جو کہ خود میڈیا کا ہے, خود اینکر ہے اور خود صحافی ہے. اس نے ان ساری باتوں کی تصدیق کی. وہ خود بن کے منہ, مجھے تو نہیں پتا, وہ تو اللہ کی طرف سے آگے میں آخر میں آپ کو دکھا دوں گا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی سچ اتنا ہے نہیں, اب ہزاروں لاکھوں, پہلے تو سینکڑوں چینل تھے نا, اب ملینز میں چینل ہیں یوٹیوب میں جن کی روٹی روزی اس پہ لگی ہوئی ہے. اب سچ ہے کوئی نہیں تو وہ سچ کیسے بنائیں؟ وہ بھائی جھوٹ ہی تو بنائیں گے, وہ کیا کریں. اب یہ آپ کو سمجھ ہے؟ ان کا کام ہی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, کمرے انہوں نے پیچھے بیٹھے میڈیا کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے روز کی 4 ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے. اور بھائی کہاں سے لائیں ویڈیوز؟ اس میں مسالہ ڈالیں گے, کرارا بنائیں گے, جھوٹ بولیں گے, سنسیشن کریٹ کریں گے, ولگریٹی کا ٹچ, کوئی گالی گلوچ, کچھ ڈالیں گے تو بکے گا, نہیں تو نہیں بکتا. اب یہ سمجھ کسی کو کیوں نہیں آتی؟ یہ تو جھوٹ کی دنیا ہے, اور یہ جھوٹ ہی بکنا ہے. یہ تو دھندا ہی اس چیز کا, کسی پہ الزام نہیں لگاؤ گے تو مزہ نہیں آئے گا, ویوز نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے فیئر بیچو, خوف بیچو, ڈسٹریس بیچو لوگوں کو. یہ ہونے والا ہے, قیامت آنے والی ہے, World War 3 ہونے لگی ہے, پاکستان ڈوب گیا اگلے مہینے, بینکرپٹ ہونے لگا, پاکستان بھاگ جاؤ یہاں سے چھوڑ کے. ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں, یہ آپ سوچ لیں. میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا, بڑے بڑے مشہور لوگ بیٹھے ہوں, آپ ان کو ذرا بلائیں, میں تو کہتا ہوں جوتے ماریں یہاں پہ بیٹھ کے. اور پھر فیک ہوپس بکتی ہیں. خدا کی قسم 1 لاکھ روپے کی یہ مشین لگا لیں, 1 مہینے کے اندر روز کا 1 لاکھ روپیہ کمائیں گے. ایسا کون سا بزنس ہے یار؟ مجھے تو بتاؤ. لوگ ایسے ایسے انسٹیٹیوٹ بنا کے بیٹھے ہوئے پنڈی کے اندر, ڈریمز بیچ رہے ہیں, امیدیں بیچ رہے ہیں, جھوٹ بیچ رہے ہیں. اور دنیا میں کبھی ایسے, امریکہ میں ایسا ہوا ہے کہ 1 لاکھ روپے سے اوپر آپ 1 لاکھ روپے روزانہ کمانا شروع کر دیں؟ کوئی پاگل ہے دنیا یار, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ پاگل ہوئے ہیں لوگ یار. کوئی ٹوٹکا مل جائے. ایک خدا کی قسم, یہ 2 الفاظ پڑھیے, 24 گھنٹے کے اندر محبوب آپ کے پاؤں میں. سبحان اللہ, اتنا فری مزہ, اتنی جلدی یار, یہ تو کہانی ہی ختم ہو گئی. پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ 2 ورڈ یاد کر لو. نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ مومن ہو کے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ 2 لفظ یہ سیکھو, 2 لفظ وہاں سے سیکھو, 2 لفظ, ساری دنیا میں کام ختم ہو جائے گا. اور اتنے دل بھی داڑھیوں والے, مولانا, مفتی, فلانا ٹمکانا. یہ اس قوم کی حالت ہے. تو یہ ذرا تھوڑی سی میں نے, جتنے مجھے شریفانہ قسم کی چیزیں مل سکتی تھیں نا, وہ میں نے لگائی ہے. اس لیے میں نے یہ وہ سلائڈ لگا دیا آگے کہ بھائی سم کنٹینٹ میں بھی ڈسٹربنگ, لیکن اس سے ڈیسنٹ اور ہے کچھ نہیں تھا. بھائی یہ سلائڈیں بناتے ہوئے سب سے, جس میں نے کچھ نہیں کیا, صرف کاپی پیسٹ کرنا تھا, میں نے 4 دفعہ بدلی ہیں یار. کوئی مقصد ہی پورا ہو جائے اور آپ کو کچھ شریفانہ الفاظ میں مل جائے. اب یہ سینسیشن اور سلینڈر کی طرح یہ کچھ 4 میں نے نکالی.
کوئی خبر آپ نے پڑھی ہے کرینہ کپور نے اپنے میاں سیف کو چھریاں ماری ہیں؟ نہیں. کوئی خبر پڑھی ہے آپ نے؟ کوئی خبر نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ، سینسیشن. اداکار قابل اعتراض حالت میں پکڑے. یعنی کہ ایک بندہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے اسلام آباد کے فلانے گھر میں کیا ہوا، وہ دیکھو کیے گیا. یعنی کہ پاکستانیوں کو نہیں پتا، پاکستان کی ایف آئی آئی کو نہیں پتا، پاکستان کی پولیس کو نہیں پتا، انٹیلیجنس کی ایجنسیوں کو نہیں پتا. اس کو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے یہ پتا ہے کہ اسلام آباد کے گھر میں کیا ہوا رات کو. حیرانگی کی بات نہیں. اس نے کوئی کیڑی، کسی نے چڑیا رکھی ہوئی ہے، کسی نے چڑیل رکھی ہوئی ہے. یہ کون سی دنیا ہے؟ کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ پوچھیں یہ کون سی چڑیل ہے؟ اور یہ چڑیل آپ کی ایف آئی اے والے انگیج کیوں نہیں کر لیتے آپ سے کرائے پہ لے کے؟ چھوڑیں باقی ساری تحقیق. کسی کا کبوتر ہے، میرے کبوتر نے مجھے بتایا، ہے نا مزے کی بات. اور یہ کتنے بولے آڈینس بیٹھے، کوئی کبوتر کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی چڑیا کے پیچھے لگا ہوا، کوئی چڑیل کے پیچھے لگا. دنیا آپ کی تو نہیں بدلی کبوتروں چڑیلوں سے. اب ذرا اس کے بارے میں، سینسیشن سلینڈر کے بارے میں جلدی سے. جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جنہیں اللہ کی باتوں کو یقین نہیں. کہانیاں کون کرتے ہیں جنہیں اللہ کی باتوں، اللہ نے تو ان کو نکال ہی دیا ہے. لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ نے ان کو مومنوں کے رینک سے ہی نکال دیا. یہ جو لوگ کہانیاں گڑھتے ہیں، تو اگر آپ اس طرح کی کہانیاں بنا کے یوٹیوب پہ اپنا ایمان کھونا چاہتے ہیں تو ضرور کھویں. میں اس کے بارے میں تو میری اگر میں نے کوئی 10 دلیلیں دینی ہو تو میں نے تو صرف آپ کو سامنے اسی لیے اس بروشر میں بھی لکھا ہوتا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دین ہمارا کیا کہتا ہے. بھائی اب آگے آپ کا بلیف ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس کو کیا قدر دینا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مذاق کے میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں. War to one who talks about something to make people laugh، یعنی کہ اسلام کے اندر کامیڈی، وہ جو پورے گھنٹے کے ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں نا، مذاق رات اور یہ رات اور فلانی رات، جس پہ لوگ پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہیں اور الزام تراشیاں لوگوں کی نقلیں اتاری جا رہی ہیں، اسلام کے اندر وہ اس کا ورڈ ہے woe to them. یعنی ان کو سنا دو ایک بری خبر سنا دو، ان کے ساتھ کیا ہونا. آپ مجھے بتائیں جس کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کنٹینٹ بنانے والے، وہ پہلے حسب حال ہوتا تھا، اس کے بعد وہ مذاق رات شروع ہوا، پتہ نہیں کچھ اور بھی آ گیا ہوگا. woe to them، اللہ کا دے woe to them. پہلے تو یہ گند جو سا تھیٹر کی حد تک محدود تھا، اب یہ یوٹیوب پہ آ چکا ہوا گند، اب مفت میں ہے. پہلے تھیٹر میں جانا پڑتا تھا. سلینڈر از اے بگ سن. سورۃ نور، یہ لوگ اس پہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر تمہارے پاس کسی چیز پہ 4 گواہ نہیں ہیں تو 80 دروں کا حکم ہے. یہ سوچ سمجھ کے الزام لگائیں، لے آؤ 4 ثبوت، نہیں تو 80 درے. یہ جو میڈیا کی 4 دنوں سے ماں مری ہوئی ہے نا پیکا آرڈیننس کے بعد، جو پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اب ان کا کیا بکے گا. پہلے تو جس کا دل کیا جس کی مرضی اٹھا دی، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کا اس کے ساتھ افیئر ہے، اس کا اس کے ساتھ افیئر ہے، اس کا اس کے ساتھ افیئر ہے. اب یہ ہے کہ 4 ثبوت لے آؤ. انسلٹس اینڈ ابیوز، چھترول کا ورڈ سنیں. استغفر اللہ، یہ ورڈ دیکھیں ذرا، یہ مولانا صاحب بول رہے ہیں، یہ ورڈ بولا جاتا ہے. اور آگے جو لوگ کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے خیال میں وہ کراؤڈ کس قسم کا کراؤڈ ہے؟ وہ پڑھا لکھا کراؤڈ نظر آ رہا ہے آپ کہ یہ زبان کون سنے گا؟ یہاں کو ڈیسنٹ ورڈ ہی ڈھونڈ لو.
تہلکہ خیز خبر. یہ ذرا سنیں ذرا. صاحب ہیں, ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, امریکہ میں پڑھاتے ہیں. ذرا ورڈ دیکھیں کیا لکھا. یہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. یہ ذرا ورڈ پڑھیں. ان لوگوں کو کوئی سننا چاہے گا؟ یعنی کہ آپ کے پاس وہ پیمانے موجود ہیں کہ آپ نے کس کی بات سننی ہے, کس کی بات نہیں سننی. کیا آپ کو یہ چیزیں برائی لگتی ہیں؟ اگر برائی لگتی ہو اس معاشرے کو تو یہ ملینز آف لائکس نہ ہو, ملینز آف ویورز نہ ہو, اور یہ ڈسکریج ہو جائے. کیونکہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر ان اے بزنس آف سم تھنگ, اور بزنس نہیں چلتے جب تک خریدار نہ ہو. ان کے خریدار آپ اور میں اور ہمارے بچے ہیں, اور جو یہ سن رہے ہیں ان کی زبان وہی ہوگی. تو کل کو اگر آپ کے بچے نے کوئی یہ ورڈ بول دیا تو کم از کم ماؤں کو پتہ ہونا چاہیے یہ ورڈ آیا کہاں سے ہے, اور آپ کا بچہ دیکھ کیا رہا. ابو داؤد کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میجر سن, کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ گناہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کے اوپر آپ اٹیک کریں. آپ کو پتا ہے لاسٹ جو خطبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آخری خطبے کے الفاظ ہیں کہ آج سے جیسے یہ جگہ محترم ہے اسی طرح آج سے تمہارے لیے ہر شخص کی جان, مال اور آبرو, جان, مال اور آبرو, اسی طرح تم اس کا احترام کرو گے. کامیڈی, ڈرٹی کامیڈی کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر تم ان سے دریافت کرو گے کہیں گے ہم نے تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے. کیا اللہ سے, اس کی آیتوں سے, اس کے رسول سے تم ہنسی کرتے ہو؟ لیکن دل لگی کر رہے تھے, یہ کیا ان کا جواب ہے بھائی؟ دل لگا, میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا. ہاؤ ڈیئر کہ تم مذاق میں بھی کسی کی بے عزتی کر دو, کسی کا نام لے لو, کسی کی انسلٹ کر دو. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. سورۃ الحجرات کی آیت ذرا سوچیں کتنی کمپریہنسو آیت ہے لوگوں کو مذاق کرنے میں, برے ناموں سے بلانے والوں کے لیے. اے ایمان والو, نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے, کیا عجب کہ جن پہ تم ہنستے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں, اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے, کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ ایک دوسرے کو تانا دینا. یہ ہم روز ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں. ہماری اسمبلی کے اندر تانوں کی زبان چل رہی ہوتی ہے, ہر سیشن کے اندر تانے بازی ہو رہی ہوتی ہے. تیرا پیو یہ, تیرا فلانا ہو, تو اودے پتر, تو اودا پتر, تو اودا پتر. نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے, اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں. دے آر دا اوپریسرز. اور ظالم کا آپ کو پتا ہے پرانے قرآن پاک میں ظالم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا. یہ ظلم کی کیٹیگری میں آپ آ جائیں گے, کسی کا نام رکھ کے, کسی کو برے نام سے بلا کے, کسی کو مذاق کر کے. تو وڈ یو لائک ٹو بی دا پارٹ آف دوز جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اینگر ہے کہ یہ ظالم ہے؟ آپ ان کو تھم اپ دے رہے ہیں کہ آج زبردست, تو نے اس کی آج بڑی پھینٹا چڑھا دیا. جیسے اس نے ورڈ پچھلے میں لکھا, چھترول کر دی. یہ کوئی ہے ورڈ؟ تم ہوتے کون نا چھترول کرنے والے یار کسی کے؟ وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کی روز صبح شام چھترول شروع کر دے, سوچیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اس نے اگر یہ سارا چیزیں ڈفر کی ہوئی ہیں کہ آخری ڈے آف ججمنٹ میں تمہیں جج کروں گا, تو انسان کون ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی شخص کو ایک ایک رویے کے اوپر جج کرنا شروع کر دیں, جو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. اور یہ سنیے ذرا, جب آپ کسی مسلمان کو گالی دیتے ہیں یا اس کی بے عزتی کرتے ہیں تو آدمی فاسق ہو جاتا ہے. فاسق آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا نافرمان, فاسقون. آپ سوچیں, آپ اس اسلام کے دائرے میں رہ کے نافرمانوں میں چلے گئے ہیں, ڈس اوبیڈینٹ. آپ اللہ کا بندہ نہیں رہے, آپ ڈس اوبیڈینٹ کی کیٹیگری میں آ گئے, فاسق.
جسٹ بیکاز آپ نے کسی مسلمان کو برے نام سے پکارا. اب آپ سوچیں کہ یہ جو کنٹینٹ ہم بنا رہے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں، ہمیں پیمانہ ہی نہیں پتہ کہ رائٹ اور رانگ کا، نہ ہی آپ نے بچوں کو دیا، اور آپ نے بندر کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دی ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دی ہیں، اور ان کو آپ نے تربیت ہی نہیں دی کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ، ہاؤ ٹو جج سم ون. تو آپ سوچیں کہ اس معاشرے کی حالت کیا ہوگی. وہی ہوگی جو آج ہماری حالت ہے، اس سے بھی بدتر ہوگی آگے. سیڈکشن اینڈ ولگیرٹی. یہ سب سے ڈیسنٹ تصویریں ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ہر خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے جس کو میں نے یہاں پہ لیکچر بھی دیا تھا، تھری ڈوز اینڈ 3 ڈونٹس. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے فحشاء سے بچ جانا. کہہ دو میرے رب نے صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ، چاہے آپ چھپ کے ویڈیو دیکھ لیں. جو آپ علانیہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک فحشہ ہی ہے. غلط چیزوں کو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں. یو آر اے پارٹ آف اٹ. آپ کوئی ایسا سسٹم جو کہ غلط ہے، آپ اس میں سے آپ یہ کہیں جی میرے ایک بندے سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، ایک بندے سے فرق پڑتا ہے. اگر آپ نے کسی غلط چیز کو، برائی کو شامل حال رکھا ہے، دیٹ مینس کہ آپ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، آپ نے اس سے ہجر نہیں کیا، آپ نے اس چیز کو چھوڑا نہیں. اس کا مطلب یو آر پارٹ آف اٹ. آپ نے اس سسٹم کو چلانے والوں میں سے آپ بھی شامل ہیں. تو آپ اس فحشا کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کا نام نہ چاہتے ہوئے ویورز میں تو آ گیا نا. آپ شامل تھے، آپ اس کے انکریجر میں تھے. کسی زمانے میں آپ سامنے بیٹھ کے تالیاں بجاتے تھے، اب آپ گھر کے باتھ روم میں، بیڈ روم میں بیٹھ کے تھمز اپ کرتے ہیں. ایک ہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. آپ اسی سسٹم کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اسی برائی کو بڑھا رہے ہیں. تو میک شیور کہ اگر آپ کوئی ایسی ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایلیمنٹ بھی شامل نہ ہو. اور اس کے بعد سپریڈنگ ولگیرٹی کے بارے میں تو ایک بڑی خوبصورت سورۃ نور کی آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگ جو مسلمانوں کے معاشرے میں بدکاری کا چرچا کرتے ہیں. ایک خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ ریپ ہو جائے گا نا کسی بچی کا، تو میڈیا کے 50 چینل اور سینکڑوں چینل ہمارے ویڈیو والے یوٹیوب کے بھائی اس پہ بیٹھے ہوئے کمنٹ کر کے ہر گھر میں وہ خبر پہنچائیں گے مرچ مسالوں کے ساتھ. ان سے پوچھو کہ یہ کسی کو پتہ ہے کہ آپ اس چیز کو برائی رکھتے ہیں. برائی کو چھپایا جاتا ہے، برائی کو پھیلایا نہیں جاتا، اس کی تشہیر نہیں کی جاتی. اور یہ اوپر ورڈ دیکھ لیں، تشیع، عربی کے اندر بھی اس کا ورڈ تشیع ہے. آپ اس کو پروپیگیٹ نہیں کرتے. ایک زمانے میں نا وہ میاں کوئی گھر میں لڑائی ہو جاتی تھی نا آپس میں، تو گھر کی بات گھر تک رہتی تھی، گالی گلوچ ہوتی تھی، 2 منٹ معافی مانگ لیتا تھا. اب شام سے پہلے نا ساری خبر آئی ہوتی ہے، جی مجھے میاں نے تھپڑ مارا، 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 میاں نے تھپڑ مارا. اب وہ کمنٹ جون سے ہے نا، وہ شام سے پہلے بات اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ اب اس میں صلح کی سوائی کا موقع ہی نہیں بچتا. اتنی بدنامی خود ہی کر دی نا. اپنے ایک شخص کو کسی نے گالی دی تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، بیٹا ایک بندے نے تمہیں گالی دی، تم نے سنا، جب تم نے اس کو یہ جا کے پوچھا نا ہاں تو میں نے گال کیوں کٹی ہے، تو 10 ہور آن کے تو 10 اور سنن گے، پھر وہ 10 جڑے نے 100 نو دسن گے. یہ تشہیر ہو رہی ہے. تو بیٹے برائی کو ڈسکس نہیں کیا کرتا.
اگنور کر دیتے ہیں. آج کل تو ہم ساتھ ہی بیٹھ کے ویلاگ بنانا شروع کر دیں, ساتھ ہی فیس بک پہ لگ جائے گا کہ جناب یہ ہو گیا. وہ ایک بڑی مشہور کوئی ٹی وی کا اینکر تھی, اس کا میاں نے مار دیا, اس کے اوپر وہ 8-10 دن میڈیا میں تو چلتا رہا وہ سارے کا سارا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کو صلح ہو گئی. وہ 10 دن آپ لوگ اسی میں پاگل ہوئے رہے. بھائی ان کے گھر کا معاملہ ہے, وہ جانے, اس کا میاں جانے, ہمیں کیا تکلیف ہے ہو رہی ہے نیچے کمنٹ ڈالنے کی, یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو یہ تشہیر جون سی ہے نا, اس چیز کی منع ہے. الترمذی کی حدیث ہے جی, دا بلیور ڈز ناٹ, اگر آپ ایمان والے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو لوگ دوسروں کی انسلٹ کر رہے ہیں, جو لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں, بدوائیں دے رہے ہیں, ولگر ہیں اور شیملیس ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو اگر آپ بے ایمانوں کو سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کی چوائس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا کہ جی وہ پچھلی آیت میں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے, ان کے لیے عذاب ہے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک بلیور یہ کر ہی نہیں سکتا, ایمان والا شخص یہ کر ہی نہیں سکتا. تب آپ کو پتا کہ آپ کس کو سن رہے ہیں, یہ اس کیٹیگری کا بندہ تو نہیں ہے. ریومرز اینڈ فیک نیوز, افواہیں پھیلانا, اور یہ کوئی نیا دھندا نہیں ہے ریومرز کا. کاش آپ لوگ قرآن پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں. یہ ریومرز کا آغاز پتہ نہیں کب سے ہوا, لیکن ہمارے پاس قرآن پاک میں حضرت عائشہ کے اوپر سب سے پہلے افواہوں کا یہ سورۃ نور میں وہ کہانی آئی ہوئی ہے. یہ اس زمانے سے یہ دھندا شروع ہو گیا تھا. اس زمانے میں مدینہ کے منافقوں نے مسلمانوں کے اندر افراتفری اور نفسا نفسی ڈالنے کے لیے شوشہ چھوڑا تھا. تو یہ اس زمانے سے افواہوں کا بازار ہمارے پاس, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوشن کیا ہوا ہے. اور آج بھی افواہیں ہیں, اور ہم سب سے پہلے ان افواہوں کو بلیو کرتے ہیں. 1 سیکنڈ میں بریکنگ نیوز آتی ہے اور ہم بلیو کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد کمنٹ ڈالتے ہیں اور 100 بندوں کو آگے سے ہم بتا بھی دیتے ہیں. تو یہ افواہیں اس زمانے سے ہیں جس کے بعد میں سورۃ نور میں یہ آیت آ گئی تھی. جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے, یعنی کہ اس جھوٹ کو تم لوگوں تک بیان کر رہے تھے, حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بھاری تھا. اور تم نے جب اس بات کو سنا تھا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں یہ زیبا نہیں کہ ہم اس بات میں منہ کھول لیں, معاذ اللہ یہ بہتان ہے. ہم جناب دیکھ کے آگے چل پڑتے ہیں, مزے لے کے آگے چل پڑتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے ریومرز کے بارے میں, اور یہ ہماری سائنس کی بھی, سائیکالوجی کی بھی پوری سائنس ہے. بی پازیٹیو یار. آپ کو کیا, یعنی کہ آپ کا میاں تھا جس کے افیئر چل رہے تھے, پہ کسی کے چل رہے تھے, آپ تو وہاں پہ نہ انکوائری کر سکتے ہیں, آپ نہ آپ نے ویریفائی کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت ہے. پولیس جانے جن کا کام ہے وہ جانے. آپ کو کیا ملے گا لوگوں کے افیئرز دیکھ دیکھ کے اور یہ بتا کے جی کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر اور کیا افواہیں اڑ رہی ہیں, اسے کیا ملے گا؟ وہ بڑی گیٹ. اور آپ سنیں سورۃ الاحزاب کیا کہتی ہے کہ یہ جو منافق ہیں, جو میں نے بھی آپ سے بتایا, یہ افواہیں اس لیے اڑاتے ہیں کہ ملک میں انریسٹ رہے. اگر منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے, مثلا میں آپ کو چھوٹی سی خبر دیتا ہوں. ایک بہت مشہور پاکستانی جو بھاگ کے دبئی جا چکا ہوا ہے صحافی, امریکہ میں یہ کل کریش ہوا ہے. وہ بھائی صاحب ویلاگ کر رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کا رخ وائٹ ہاؤس کی طرف تھا. وہ تنو دبئی بیٹھے ہوئے پتہ لگ گیا کہ ہوائی جہاز جڑا ہے وائٹ ہاؤس ٹرمپ نو مارن جا رہا سی. سبحان اللہ, تیرے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے یار جو سی آئی اے کے پاس نہیں ہے, ایف بی آئی کے پاس نہیں ہے, تیرے پاس ہے. اف اللہ اکبر. Isn't it interesting? افواہیں ریومرز اڑائے جاتے ہیں انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے.
یہ ہے ہائبرڈ وارفیئر. اپنے ملک سے ہی نفرت کروا دی لوگوں کو یار, اپنے لوگوں سے ہی نفرت کروا دی. دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں برائی نہیں ہوتی یار؟ آپ کو پتا ہے امریکہ میں کیا برائیاں ہوتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کرائم ریٹ کہاں کا ہے؟ امریکہ کا. کبھی سی این این کے اوپر آپ نے وہ خبریں سنی ہیں کہ فلانی لڑکی کا ریپ ہو گیا جو ہمارے آج یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ لگے ہوتے ہیں؟ کبھی سنی ہے آپ نے؟ کسی مہذب معاشرے کے اندر وہ خدا کے واسطے کبھی الجزیرہ کی خبریں سن لو, بی بی سی سن لو, سی این این سن لو, یورپ نیوز سن لو, آر ٹی سن لو اور اپنی خبروں کا معیار بناؤ, دیکھو ان کے ساتھ. یہ ہماری خبریں, یہ مراسی بیٹھے ہوئے ہیں, میوزک آئے گا پہلے, تھرل کریٹ کریں گے. کسی چینل میں جن کا میں نے نام لیا ہے, خبروں سے پہلے میوزک آئے گا, ڈراماٹائز کریں گے. یہ میڈیا والا. اور اس کے آڈینس کون ہے؟ معاشرے کس سے بنتے ہیں؟ افراد سے. افراد سے بنتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات یہ ختم کر دی ہے کہ تمہیں ویسے حکمران ملیں گے جیسے تم ہو. وہ چور اچکے ہیں, ہر چور اچکا ہے. یہ میرا ایمان ہے, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا ہے. میرا اس اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے کہ اگر آپ نے کہا ہے تو یہ بات صحیح ہوگی. ہم ہر لیول کے اوپر, ہر بندہ, دودھ آپ کو خالص ملتا ہے, سبزی آپ کو صحیح ملتی ہے, فروٹ آپ صحیح لے سکتے ہیں, ڈرائی فروٹ آپ لے سکتے ہیں, پانی آپ کو صحیح ملتا ہے, بجلی آپ کو صحیح یونٹ آتے ہیں, گیس کا بل آپ کو صحیح آتا ہے, مکینک کسی کے اوپر آپ گاڑی کا اعتبار کر سکتے ہیں, ڈرائیور پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں, ماسی پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں کون آدمی ہے جو کرپٹ نہیں ہے لیکن آپ کو وزیر اعظم ہمارا ایسا چاہیے ماشاء اللہ جو کہ بے داغ ہو؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ فولس پیراڈائز میں رہتے ہیں. میرا صبح ویسے ہی ہوگا, میں وہی کھاؤں گا, وہی اٹھوں گا, وہی پہنوں گا, وہی گاؤں گا, وہی سنوں گا, وہی سناؤں گا. لیکن الیکشن میں کوئی ہیرا آ جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ نہیں بدلے گا کسی قوم, شخص, فرد کی حالت کو جب تک کہ پہلے وہ خود نہ بدلے جو اس کی اپنی عادتیں. آپ بیٹھے ہو, میں نہ بدلا, اتے والا آیا کوئی تو نیا پاکستان بنا جائے, یہ نہیں ہو. صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے. اگر تبدیلی آئی تھی مکہ میں تو کیا باہر سے امپورٹ ہو کے آئی تھی کہ اندر سے آئی تھی؟ اگر منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرد ہے اور مدینہ میں غلط خبریں اڑانے والے باز نہ آئے, سنے سزا, ذرا سنے سزا. کاش یہ ملک ہمارا اسلامی ملک بن جائے اور جہاں پہ اسلامی حدیں لگ جائیں. سزا, غلط خبر سزا نہیں اڑانے کی کیا سزا ہے؟ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے, پھر وہ اس شہر میں تیرے پاس نہ ٹھہریں گے, مگر بہت کم لعنت کیے گئے ہیں, اور جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے. یہ سزا ہے افواہ کی. غلط خبریں پھیلا کے پورے معاشرے کو انتشار آپ نے ڈالا ہوگا. اپنے ملک سے لوگوں کو نفرت کروا دی تم نے. کسی کو پتا ہے افواہ کی اتنی بڑی سزا ہے؟ قتل. خوف. سنیے, 2025 میں پراپرٹی یا گھر بنانے کا آخری موقع آنے والا ہے. 10 سال میں آپ کچھ خریدنے کے قابل نہیں رہیں گے. یا سنیے ذرا, چھوڑ دیں پاکستان, اتنا گندا ہو گیا پاکستان. قرضوں میں بے انتہا اضافہ, پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب. ورلڈ وار 3 has started. سبحان اللہ. کہاں پہ شروع ہوئی ہے جی؟ یہ کیوں ایسے ٹائٹل بناتے ہیں؟ خوف پھیلاؤ. بس یہی چیزیں بک رہی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا یہی بک رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں بک رہا. جو کوئی انسان کا بچہ ہوگا اچھی بات کر رہا ہوگا, اس کے ویوز کتنے ہوں گے؟ 1500, 1800, 2000.
جو وظیفہ بتا دے گا اس کے ملینز ویوز ہوں گے. جو کہے گا نماز پڑھ, اب تو بس لوگوں نے نماز پڑھنے کی بات ہی کرنی چھوڑ دی, لمبا کام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. وہ جو دینی لوگ ہیں نا, انہوں نے بھی اب شارٹ کٹس بتانے شروع کر دیے اپنے ویورز کے لیے, کہ وہ اب اچھے مسلمان بننا, اخلاقیات, تہذیب کیا ہوتی ہے, اعمال کیا ہیں, وہ جو دین کی جڑیں ہیں وہ اب کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا. کسی کے پاس سننے کا ٹائم ہی نہیں. شو یار کی نمازوں میں چکر پا دیتا ہے, تو میں نے وظیفہ دس. اب وہ سب وظیفوں میں لگے ہوں جن کی دین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں. کری جاؤ جو مرضی کرو, بس وظیفہ پڑھ لو. اٹ از حرام فرائٹننگ ادرس. ابو داؤد کی حدیث, اٹ از ناٹ لافل فار, حرام ہے. لا یحلو لمسلم, یحلو لا یحلو, حلال نہیں ہے, حرام ہے. کیا چیز؟ کسی مسلمان کو ڈرانا. اور یہ پیچھے حدیث کیا ہے اس کی پوری لمبی چوڑی. ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے, چادر انہوں نے اوپر پکڑی ہوئی تھی. کچھ جگہوں میں چادر کا ذکر ہے, کچھ میں اور کا ذکر ہے. روب تھا شاید ان کا, کوئی کچھ پٹکا ہوگا, کچھ اور ہوگا. تو دوسرے لوگوں نے جا کے نا کھینچ دیا. کتنا معمولی سا ایکٹ ہے. وہ ڈر کے اٹھ گئے. تو یہ حدیث ہے کہ آپ کسی کو ڈرا نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے, آپ ایسے بھی نہیں کر سکتے. کوئی پتھر آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے, ایسے کر کے کوئی ڈر جائے گا یار اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اور یہ اتنے بڑے خوف, جنگ شروع ہو گئی, دجال آ گیا, پاکستان ڈوب گیا, بینکرپٹ ہو گیا, اگلے مہینے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. پھر دوسری طرف ہمارے فیک ہوپس بانٹنے والوں کی ایک دکان ہے. صرف 3 بار پڑھ کر تصویر پر پھونک دیں. کتنا آسان طریقہ ہے. ہر ایک دفعہ کوئی نہ کوئی تو ہونی ہے, کوئی سہیلی یار کوئی. صرف 3 دفعہ پڑھ کے تصویر پہ پھونک دیں. اب تو آج کل تو تصویریں لینی کہڑی مشکل ہے, ہر ایک دن تصویر فیس بک پہ لگی ہوئی. کتنا آسان ہے. محبوب آپ کے پیار میں مچھلی کی طرح تڑپے گا. آپ ذرا سنیے, یہ ایسا کون سا بزنس ہے 15 لاکھ سے 15 کروڑ روپیہ بنائے. اب آپ یہ بندہ پراپرٹی ڈیلر ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بزنس ایڈوائزر کب سے بن گئے. اور سب سے پہلا سوال تو یہ کریں, سر آپ ایک بات بتا دیں, ماشاء اللہ آپ کتنے سال سے کام کر رہے ہیں؟ جی میں 25 سال سے کام کر رہا ہوں. سر آپ کے پاس کتنے 100 کروڑ ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیں. اور آپ کے پاس اتنے 100 کروڑ تھے تو آپ بیٹھے ہوئے دھکے کھا رہے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر. پہلا سوال تو یہ بنتا ہے نا. آج جا کے اس چینل پہ جانا, نیچے کمنٹ ڈالنا, سر ایک گل تو دسو کتنے کروڑ ہے. جو فارمولا تیری زندگی نہیں بدل سکیا اور میری کی بدلے گا. اور وہ جو یہ بانٹ رہے ہیں دنیا کی ہر خواہش پوری, ہر مراد پوری, اس میں اعظم کا وظیفہ پورا کرتے ہی گھر چاہیے, بیٹا چاہیے, پیسہ چاہیے, سب مل جائے گا. ان سے پوچھیے گا آج جا کے, سر آپ کے گھر کا سائز کیا ہے, گاڑیاں آپ کے پاس کتنی ہیں, ہیلی کاپٹر آپ کے پاس کون سا ہے, ایئر جیٹ آپ نے کون سا رکھا ہوا ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ کتنی شادیاں اپنی مرضی سے آپ نے کی ہوئی ہیں, کتنے ماشاءاللہ آپ کے پاس بیٹے ہیں. ان سے پوچھیے گا جا کے. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ یہ ہو گیا, ہو جائے گا. آپ کہتے ہوتے تھے اللہ نے چاہا تھا. اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ, اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. اس کے اوپر یہ گائیڈ لائن سورۃ البقرہ کی ایک اور گائیڈ. ان کے دلوں میں بیماری ہے, پھر اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو لوگوں کو جناب اچھائی بتانے والے ہیں, وظیفہ کروانے والے ہیں, اچھی باتیں بتا رہے ہیں, جی امیر ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ آپ فساد ڈال کے, غلط باتیں بیان کر کے آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. آپ اصلاح نہیں کر رہے, آپ انہیں دین سے دور کر رہے ہیں. خبردار, بے شک وہی لوگ فسادی ہیں, یہی ہے جو کرپشن ان دا لینڈ. فساد کہتے ہیں کرپشن.
مفسدون کا ورڈ ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ فساد کی قسم ہے۔ تو یہ جناب تھوڑی سی گائیڈ لائنز ہیں کنٹینٹ بنانے والوں کے لیے، تو اگر آپ نے بنانا ہے تو ضرور بنائیں، لیکن یہ سامنے یاد رکھیے گا کہ یہ نہ ہو کہ وہ کنٹینٹ ہمارا اگلا پچھلا سارا حساب برابر کر دے، سوچ سمجھ کے بنائیں۔ اب دیکھنے والوں کے لیے کچھ گائیڈ لائنز دیکھیں، اگر آپ ریسرچ کریں نا تو آج یہ بات کرسٹل کلیئر ہو چکی ہے کہ میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے سائبر بولنگ بڑھ گئی ہے، ڈاکسنگ بڑھ گئی ہے۔ ڈاکسنگ کہتے ہیں پرائیویسی انویژن کو، یعنی کہ ایک ایسی چیز جو بہت ہی پرائیویٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈاکسنگ آئی ہے اس نے معاشرے میں بہت انتشار، کمپیریزن بنا دیے، کمپٹیشن، لوگوں کو ڈپریشن ہو گیا، اینزائٹی ڈس آرڈرز ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یار یہ کوئی ہے، ہر ڈگری آپ اوپر لگا رہے ہیں، ہر چیز سرٹیفکیٹ لگا رہے ہیں، کس کے لیے؟ لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بس سب شروع ہو جاتے ہیں۔ پولرائزیشن معاشرے کے اندر، ڈویژن ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، اتنی اسٹرانگ اوپینین ہے دونوں طرف کی، تو معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر پولرائزڈ معاشرہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا نے کیا، کیونکہ ہر چیز کھلی جاتی ہے، جو مرضی بولو۔ مس انفارمیشن، لائز ہیں، پیئر پریشر ہے، اینگر اینڈ فرسٹریشن ہے، انزائٹی ڈپریشن بڑھ چکا ہے، جیلسی، اینوی، جتنی زیادہ یہ جو آپ کو اسٹریٹ کرائمز بڑھ چکے ہیں، یہ کیوں بڑھ گئے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے جتنے بڑے مشہور قسم کے ویلاگرز ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہر ہفتے ہوا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار ان کو پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی اچھا موبائل فون پکڑا ہوا ہے تو آپ جیب میں رکھیں۔ اچھا مزے کی بات ہے اس کے اوپر پھر آگے ویلاگ بنا رہے ہوتے ہیں، میرا آئی فون 14 ٹوٹ گیا چوری ہو گیا اچھا وہ ایک میں نے ویلاگ میرے سامنے آیا، آج ہم نے پورا مینیو آرڈر کر لیا، میں ہوٹل کو آرڈر کیا پورے کا پورا سب کو، اچھا پھر سو واٹ، پھر کیا کریں؟ اس میں کوئی ہے ایسی بات بتانے والی کہ آج میں نے مچھلی کھائی، آج میری اماں نے بڑے پراٹھے بڑے اچھے بنائے تھے قیمے والے۔ دس از واٹ وی آر شیئرنگ۔ سو مائنڈ کنٹرول، الٹیمیٹلی مائنڈ کنٹرول۔ اب یہ اس کے اوپر صرف ایک اسٹڈی آپ کو دکھا رہا ہوں میں، آپ کو صرف ایک اسٹڈی، اور جو سب سے خوفناک اسٹڈی ہے، اسٹڈی آئی ہے یونیورسٹی آف لندن کی کہ جناب میڈیا کے یوز سے جو اسٹڈیز آئی ہیں، دماغ شرنک ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی وہ حصہ جس سے آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے۔ ایموشنز کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور میکنگ ڈیسیژن والا جو حصہ ہے، یعنی کہ وہ دماغ کا حصہ جہاں سے آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں، it shrink the size of your certain brain areas which is responsible for the decision making and emotional control. یہ اس کا سائنٹیفکلی پروون نقصانات۔ تو آپ سوچ لیں کہ پاگلوں کی دنیا، بیوقوفوں کی دنیا، بیوقوفوں کی دنیا۔ آپ ذرا جا کے یہ چیک کریں جو لوگ کامیاب ہیں، ایلان مسک کتنا یوز کرتا ہوگا میڈیا روز کا، فیس بک والے نے ساری دنیا کو لگا دیا، فیس بک والا مارک زکربرگ کتنا یوز کرتا ہوگا خود۔ نمبر 2، اسٹڈیز شو دیٹ پیپل ہو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن سوشل میڈیا آر مور لائکلی ٹو فیل اسٹریسڈ، اینشیس اور ایون ڈپریسڈ۔ وائی؟ بیکاز سوشل میڈیا از ڈیزائنڈ ٹو میک یو سیک ویلیڈیشن فرام ادرس۔ یہ ڈیزائن ہی اسی لیے کیا گیا ہے۔ When you do not get the likes or comments you're hoping for, it can lower your self-esteem. ہماری کتنی سیلف اسٹیم کمزور ہے کہ ہم تصویریں لگا کے پھر انتظار میں بیٹھتے ہیں یار کتنے ویو، کتنے لائکس آئیں گے، اور پھر اپنے بارے میں اوپینین بناتے ہیں، یار اچھا میں نے تو اتنا بڑا کام کیا تھا، کسی نے پسند ہی نہیں کیا۔ ایک بندہ جس نے کوئی اچھا کام کیا، اس کو پتا ہونا چاہیے نا میں نے اچھا کام کیا، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کی اس کو سرٹیفکیشن۔ آج سے پہلے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو کیا لوگ اچھے دنیا میں کام نہیں کرتے تھے؟ ان کا کام ہی لوگوں تک پہنچ جاتا تھا نا، ان کے مرنے کے بعد بھی نام یاد ہے سب کو۔
تو یہ ضروری کیوں ہے بتانا کہ میں نے یہ کیا؟ اپنی ہسٹری ہم خود کریٹ کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم اس دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ساری کی ساری کل کو آپ کی جو ڈیٹا ہے یہ سیلیبل ہے. پوری کی پوری ہسٹری فیس بک اب سیل کرتا ہے نا. آپ کا فرض کریں آپ کو آپ کو کچھ ہو جائے تو پچھلے 30 سال کا ریکارڈ ہے. آپ جس دن جہاں گئے ہیں وہ سارا ریکارڈ آپ نے خود ہی اپڈیٹ کیا ہو. پوری ہسٹری آپ کے سامنے. On the flip side, those who use social media less often report feeling more confident and less worried. سب سے جو ڈینجرس چیز ہے اس کی مینیپولیشن کی، یہ اسٹڈی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ سارے ملکوں سے ایک اسٹڈی کی گئی ہے لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کو اپنی طرف اپنے حساب سے پروگرام کر رہا ہے. تو کینیڈا میں 86% لوگ کہتے ہیں یس سوشل میڈیا از مینیپولیٹنگ اس. یو ایس میں 85%، نیدرلینڈس میں 91%، یو کے میں 89%، سویڈن میں 87%، بیلجیم میں 87%، اسپین میں 85%. ذرا ملاحظہ فرما لیجیے، اٹ از مینیپولیٹنگ یو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ڈیسیژنز، آپ کی چوائسیز، آپ کی ویلیوز، آپ کی سب چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں اینڈ یو ڈونٹ نو. اور اس کے علاوہ everyone like a sheep on the social media. One person starts making a noise and everyone's like, hey, yeah, and then you got a whole bunch of people make noise at you. Herd behavior. آپ نے سنا ہوگا herd behavior. تو social media is all about the herd behavior. It is a new copy. بہت پرانا behavior psychology کا، لیکن اب وہ آسان ہو گیا social media کے تھرو کہ پہلے تو وہ ہمارے پاس ٹولز اویلیبل نہیں تھے. اب ایک ٹرینڈ بنانا اور اس کے فوراً بعد ہی لوگوں کو کروا دینا بڑا آسان کام ہے. 10 لوگوں نے کیا، 15 نے دیکھا، ساتھ ہی وہ ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا. شام تک آپ کو پتا ہے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. آپ اور جو اینالیٹکس ہیں سوشل میڈیا کے وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آج ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے. تو ہرڈ بیہیویئر جون سا ہے اس سے اور چل پڑا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہر بندہ ہر چیز پہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، یہ کچھ باتیں یاد رکھیے کہ جب آپ نے سننا ہی ہے کسی کو تو پہلے اس بات کا ضرور دیکھ لیجئے یار پانی کی طرف کہ کیا یہ بندہ اس چیز کا ایکسپرٹ بھی ہے یا نہیں ہے. مثلا اگر آپ نے اسلام کو سیکھنا ہے، پھر کسی اسلام والے سے بات کرنا ہے، اس کا ویڈیو دیکھ لیں. اگر آپ نے کسی پراپرٹی کے بارے میں بات کرنی ہے تو کسی پراپرٹی ڈیلر کے دیکھ لیں. اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ والے کی بات کرنی ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے آج کل کے اینکر ہیں یا جو میڈیا کے پرسنل ہیں جنہیں آپ نیوز رپورٹر کہتے ہیں، آج کل وہ اکانومسٹ بھی بن گئے ہیں، وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھی بن چکے ہیں، وہ جناب آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی ہیں، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ بھی ہیں. ایسی کون سی دنیا ہے؟ وہ اسلام کے ایکسپرٹ بھی ہیں. وہ بیٹھے ہوئے صبح مارننگ شو کے اندر عورتوں کے اور بندوں کے رشتوں کے اوپر، اسلام کے اوپر وہ بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار ایک بندہ سب کا ایکسپرٹ ہو جائے؟ اور اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے اس فینومینا کو تو یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے. ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بد دیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا اور دیانت دار کو بد دیانت کہا جائے گا، اور ربیدہ باتیں کریں گے. پوچھا گیا کہ ربیدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حقیر آدمی لوگوں کو معاملات میں مشورے دیں گے. Insignificant people will become advisors and influencers. جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک بندہ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ رات کو فلسطین کے اوپر آج کا ٹرینڈ لوگ بڑے دیکھ رہے ہیں، وہ فلسطین کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے. 2 دن کے بعد وہ بیریا ٹاؤن اور نیب کے اوپر بات کر رہا ہوگا. اتنا انٹرسٹنگ یار. اور کوئی جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ اس بندے کی ایکسپرٹیز ہے کیا. تو کم از کم بچوں کو یہ تو علم دے دے بیٹا، نالج ہے جہاں سے لیا جاتا ہے، پہلے یہ تو دیکھ لو اس سے کون سا نالج لینا ہے آپ نے.
ہم آہستہ آہستہ اس بندے کو فالو کرتا ہوا یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا شعبہ کیا، اس کی ایکسپرٹیز کیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور یہ آخرت زبان میں یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. سو ڈو ناٹ بیکم اے ویور آف اٹ. بعض آدمی ایسا بھی ہے جو ان باتوں کو خریدتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. ایسی بےہودہ باتوں کو خریدنا، افواہوں کو خریدنا، بے حیائی کو خریدنا، ان کو لائک کرنا، ریومرز کو خریدنا، فیک نیوز کو خریدنا، یہ ان کے بارے میں. اور بعض آدمی ایسے ہیں جن باتوں کا خریدار بنتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوچے گمراہ کرے اور اس سے ہنسی اڑائے. ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. سو آپ لوگ ایسی چیزوں کو مت فالو کریں، ایسی چیزوں کو مت سنیں، ایسی چیزوں کو مت دیکھیں، نہیں تو آپ کے لیے بھی ذلت کا عذاب ہے. ڈو ناٹ بلیو ان اٹ انلیس پروون. کسی چیز کو بلیو نہ کیجئے جب تک کہ وہ پروو نہ ہو. مثلاً اب یہ سورۃ نور کی آیت ہے، یہ لوگ اس پہ 4 گواہ کیوں نہیں لاتے؟ جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. یہ لا آف ٹیسٹمنی ہے، لا آف شہادہ. یہ آپ نے کسی کی بات سنی ہے کہ اس کے بعد 4 گواہیاں نہیں ہیں تو یہ اسٹیبلش ہے کہ جھوٹا ہے. نمبر 2، سزا سن لیجئے. اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 درے مارو. اب چلیں آپ درے نہ مارے، آپ انفالو ہی کر دیں. کم از کم آپ اللہ کو یہی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے اختیار میں یہ تھا، میں نے آج انفالو کر دیا. جھوٹ بولتا ہے. پچھلی ویڈیو میں اس نے یہ کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ثابت ہو گیا، اسٹیبلش ہے یہ جھوٹا ہے. میرا ٹائم برباد کر رہا ہے. ڈز ناٹ شیئر ایوری تھنگ دیٹ یو ہیئر ریڈ اور واچ. یہ جو ہماری ٹیمپٹیشن ہے نا، جو ویڈیو آئی، جب کسی چیز کو آپ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے یہ سوچیں کہ جو شیئر کرنے کا ذمہ داری کا آنرس ہے وہ آپ کے کندھوں پہ ہے. If you are not certain on the authenticity of the message, please do not share it, forward it. یہ آپ کے سامنے ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بیان کرے. اور آپ کو پتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو آپ جھوٹا ڈکلیئر کر رہے ہیں فیک صرف شیئر کر کے. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو اگر آپ نے بھیجنا ضروری ہے پہلے خود تصدیق تو کر لو یار یہ سچی بھی ہے. ہم اسی طریقے سے اس چیز کو آگے پھیلائے جا رہے ہیں اور ہم اس گمراہی میں شریک ہو رہے ہیں جو کسی نے شروع کی تھی. بھیجی جاؤ بھیجی جاؤ بھیجی جاؤ بھیجی جاؤ بھیجی جاؤ. اب یہ شبراتیں شروع ہوں گی. ایسے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور روز صبح 9 بجے جناب میسیج آ جائے گا، آج کا دن مبارک، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. وہ ایک چلتا ہوا کارڈ آ رہا ہوگا وہ بھیج دیں گے. بہت ڈفرنٹ ڈزنٹ میک. اس سے کیا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ صرف مجھے اس سے معاف کر دے گا، یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں. وہ یار کسی کو اچھی بات بول دو اگر بولنا ہی ہے تو. یہ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا کہ جی ہم نے جناب کتنے شیئر کیے میسج 10 سال بڑے ریگولرلی اور خود ہم نے نماز پڑھنے کی زحمت نہیں گوارا کی. سو یہاں تک حدیث ہے. یہ جو ہماری عادت ہے، میں اکثر لوگوں سے اپنے پروگرامز کے بارے میں کافی کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری ایک عادت ہے نا، اور میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ میں نے PhD نہیں کی تھی، اسی وجہ سے نہیں کی تھی کہ جب تک آپ نیچے کوٹ نہ کریں، فٹ نوٹس، بیبلیوگرافی، گوروں کے اوپر یہ اس نے کہا، 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 PhD نہیں ملتی. تو میں تو نہیں یہ کر سکتا کیونکہ میں تو قرآن کا ریفرنس دوں گا، اور قرآن جو ہے وہ گورے قرآن کے ریفرنس کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اکیڈیمک ریفرنس چاہیے ہمیں، ہماری یونیورسٹی کا پڑھا وہ PhD ڈاکٹرز کا ریفرنس دو. اب میں وہ کہاں سے لاؤں ہر چیز کا؟ تو اس کے پیچھے وہ حدیث مجھے مل گئی. حدیث یہ کہتی ہے، تو بڑے سننے والی حدیث ہے،
What did you hear the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala say about saying they say? उसने कहा, उन्होंने कहा. आपने जवाब दिया. अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया. आपने कहा मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, हाउ बैड इट इज़ फॉर अ मैन टू कीप सेइंग दे से, दे से, दे से, ही सेड इट, ही सेड इट, ही सेड इट. इसका मतलब ये है, जब तक आप उस चीज़ को ये ना कहें जाके फाइज साहब ने आज ये कहा ब्रायलर चिकन नहीं खाना चाहिए, मत कहें. जाए जाके रिसर्च करें जाके, अगर सच है तो फिर कहें ये गलत है, मैंने रिसर्च किया है. हमारी आदत क्या है, ये उसने कहा, ये उसने कहा, और इसी तरीके से उसका कोट आया, उसका कोट आया, उसका कोट आया, बगैर तहकीक के. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने शोल्डर से उतार दी, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ रहेगी. हाउ बैड इट इज फॉर अ मैन टू कीप सेइंग दे सेड, दे सेड, ही सेज इट, ही सेड इट, शी सेड इट. ये हमारी जान नहीं छूटनी. तो ये सोचे कि दीन इसके बारे में आपको कह रहा है, शेयर करना है जरूर करें, लेकिन कोट फिर अपने आप को करें. पहले उसके ऊपर खुद तैयारी कर लें और फिर कोट करें कि जहाँ मैंने रिसर्च किया, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, ये ठीक है. जब कोई चीज़ आप तक पहुँचती है किसी शख्स के बारे में, तो सबसे पहले है अच्छा गुमान रखो. जब तुमने ये बात सुनी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने लोगों के साथ नेक गुमान क्यों नहीं किया? पहला रिएक्शन हमारा ये होना चाहिए, नेक गुमान करें. अनलेस प्रूवन, नेक गुमान कि नहीं यार ये नहीं लगता, वो बंदा ऐसा नहीं है यार, बजाय इसके कि हम साथ ही शाम से पहले के ओए आज तो ये वीडियो और बिकेगी, इसके ऊपर 4 वीडियो और बनाता हूँ. हमारा रवैया ये है. डू नॉट लेट फॉल्स होप्स वे यू अवे फ्रॉम द ट्रुथ. और तुम्हें आरजुओं ने धोखा दिया यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा और तुम्हें अल्लाह के बारे में शैतान ने धोखा दिया. जो आरजुएं हैं ना, फॉल्स होप्स, ये वजीफ़ा डालूंगा ये हो जाएगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये निकल आएगी, लॉटरी निकल आएगी. स्टॉक मार्केट में जनाब बिटकॉइन जौन सा है वो 5 लाख का होने वाला है, और स्टॉक मार्केट जौन सी है वो 5 लाख 2.5 लाख पे होने वाली है, 2 लाख पे होने वाली है. इस तरह की बड़ी वीडियोस आपको 6 महीने पुरानी नज़र आ जाएंगी, जिन्होंने ये फोरकास्ट किया था कि हमारी स्टॉक मार्केट 2 लाख से ऊपर चली जाएगी. तो वो अब आपके सामने है जितनी ऊपर गई है, और अभी भी डाउन ही है. तो इस तरह की ये सारी की सारी आरजुएं ये शैतान के चक्कर हैं, और इन चीज़ों को डालने वाले कौन है? शैतान के भाई हैं. ये शैतान डलवाता है. यानी आप खुद कुछ ना करें, आप सारी ज़िंदगी आरजुओं पे गुजार दें, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निज़ाम में ज़िंदगी जौन सी है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी. हम उम्मीदों पे हैं कि बस हमारी लॉटरी निकल आएगी, कोई जाक लग जाएगा, कोई तुक्का लग जाएगा, कोई ये हो जाएगा, फलाना वजीफे से ये हो जाएगा. डू नॉट फॉलो एनीथिंग विदाउट चेकिंग द इंटेग्रिटी एंड द करेक्टर ऑफ द पर्सन. उस शख्स का करेक्टर भी चेक कर लें कि ये जो बंदा बताने वाला है ये खुद इसका करेक्टर क्या है. क्या मोमिन इसके बराबर हैं जो नाफरमान हो? बराबर. क्या मोमिन उसके बराबर है जो नाफरमान हो? ये बराबर नहीं हो सकते. अरबी पढ़े, अफामन काना मोमिनन कमन काना फासिका. जो लोग फासिक है, जो झूठा है, वो मोमिन कभी ये बराबर हो सकते. सो वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, तो उनके कामों के सबब जो वो किया करते थे मेहमानी में हमेशा रहने के बागात हैं. और जिन्होंने नाफरमानी की, फासिक जो लोग हैं, इनका ठिकाना आग है. जब वहाँ से निकलने का इरादा करेंगे तो इसमें लुटा दिए जाएंगे. उन्हें कहा जाएगा कि आग का वो अज़ाब चखो जिसे तुम जुटलाया करते हैं. फासिक, अल्लाह का नाफरमान. ऐसी ऐसी मंतकें, ऐसी ऐसी थ्योरीज बेच रहे हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निज़ाम के टोटली ऑपोजिट है. बैठे हुए लेक्चर सुबह दिया जा रहा है कि औरतें क्यों काम ना करें. चलो यार, तुम्हारी ओपिनियन कुछ भी बदल चुकी है, कम से कम बैठ के इसकी तशहीर तो ना करो, क्योंकि तुम डायरेक्टली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या इस्लाम के कानून के साथ लड़ रहे हो ये कह के. क्योंकि बनी इसराइल भी यही करते थे कि अपने पैगंबरों के साथ लड़ाइयाँ करते थे, उनकी बातों को नेगेट करते थे.
میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں، لیکن جس سے میں نے یہ کہہ دیا نا، لے داڑھی رکھا تھا کی فائدہ، میں پردہ نہیں کرتا لیکن میں نے کسی پردے والی کی بے عزتی کر دی، یہ کیا کہ اللہ پردے والی آج تک پتہ نہیں کی کچھ کر دیا نے، اس تو چنگے دسی ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا دیٹ مینس آئی ایم انوائٹنگ ٹربل، آئی ایم انوائٹنگ ٹربل۔ تو یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ فاسق کی یہ سزا ہے۔ اور اس وقت آپ سوچیں یہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کس کیٹیگری میں فال، یہ ایمان والی کیٹیگری میں یا یہ فاسقون کی کیٹیگری میں بیٹھے؟ اللہ مجھے معاف کرے لیکن I'm just trying to educate you، کیونکہ جو آپ کے ایشوز ہیں نا جو گھروں میں ہو رہا ہے، کیونکہ ایسی ایسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، ایسے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں جس سے یہ شو ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر جو جا رہا ہے ون سائڈڈ وہ سارے کا سارا ہی آوے کا ہوا ہی الٹا ہے۔ آپ کے گھروں میں وہ بزرگ ہی نہیں رہے جو آپ کو بتا سکیں کہ بیٹا دس از ناٹ رائٹ۔ قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، ساری دنیا بھی وہ کام کرنا شروع کر دے جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا، میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی۔ آپ کو لائکس ملے یا نہ ملے، سچ سچ ہی رہے گا، جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، سب کر رہے ہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے، سب کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ جواب نہیں آپ دے سکتے، یہ ساری کر رہے تھے۔ Do not blindly believe what you read, watch or hear. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت، and do not pursue ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت بھاگو، اس کو مت فالو کرو، اس کو مت بلیو کرو، اس کو مت سچ مان لو جس کا تمہیں علم ہی نہیں واقعی یار اے فلانا سٹاک خرید لو، یار اے فلانا واقعی جناب ہے کرپٹو خرید لو، بھائی یا تو پھر ریسرچ کر لو، کسی کے پاس چلے جاؤ پوچھ لو۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اسے فالو مت کرو۔ یہ ایسی بات یہ ہے ایک عام ڈاکٹر کے آپ کہے گا یار یہ گولی ہے اس نے بھی کھائی تھی، بھائی اس کی پتہ نہیں کیا سچویشن تھی، تو ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ اس کی سچویشن میں یہ گولی اس کو دی تھی، کیا وہ گولی آپ کو بھی کامیاب یہ فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ تو جس چیز کا علم نہیں ہے تمہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو مت فالو کرو۔ اللہ اگر کرنا ہے تو پہلے ریسرچ کر لو، اور اس کے لیے پورا فارمولہ آگے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سو ہاف نالج اور جھوٹا نالج کہتے ہیں کہ جہالت سے برا ہے، اس سے بہتر ہے آدمی جاہل رہ جائے۔ یہ جو ہم نے آدھا نالج سمجھ کے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیا ہے، آئی تھنک اس سے بہتر وہ لوگ تھے جو کہ جاہل تھے، ٹوٹلی اگنورنٹ تھے، ان ایجوکیٹڈ جنہیں ہم آج بولتے ہیں، وہ ہم سے بہت بہتر تھی پرانی نسلیں۔ سو دین اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن تم نے بلیو کرنی ہے، آگے پاس کرنی ہے، تو سب سے پہلا تمہارا ٹیسٹ یہ ہے ڈیلیبریٹ کرو، اس کے اوپر سوچو، اس کے بارے میں سوچو، کیونکہ اس کے اوپر حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ہیسٹ از فرام شیطان۔ اگر جلد بازی کرو گے، شیئر کرو گے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ڈیلیبریٹ کرو کہ یار یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا میں نے کبھی سنا ہے، غور و فکر کرو، سوچو، شاید تمہارے دل سے جواب آ جائے نہیں یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو سارے امیر نہ ہو جائیں، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ آپ خود نہ امیر ہو گیا ہوتا، یہ بیٹھا ہوا ویڈیو بنا رہا تھا 2,000 لائک کے لیے، یاد ہوگا کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے یہ؟ تو یہ ڈیلیبریٹ کرنا، اپنے دماغ پہ زور ڈالنا کہ یہ جو کام ہے یہ واقعی صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ نمبر 2 ویریفیکیشن، اور اس کے اوپر بھی ڈائریکٹ سورۃ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ فاسق کے اوپر آیت ہے، یہ یاد رکھیں۔ فاسق کہتے ہیں اسی چیز کو میں نے بتا دیا اللہ کا نافرمان ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ ہے جو زبان استعمال کر رہا ہے، جو الزام تراشیاں لگا رہا ہے، جو نیم کالنگ کر رہا ہے، جو سلینڈر کر رہا ہے، یہ فاسق ہے۔ یہ آپ کو سارا کچھ میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ کے احکامات کی جو وائلیشن کر رہا ہے اسے فاسق کہتے ہیں۔ تو اب یہ میجورٹی سمجھ لیں یہ فاسقین کی، فاسق لوگ بیٹھے۔ اب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھ لیں یوٹیوب کے اوپر 99% فاسق بیٹھے ہوئے۔ اب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا گائیڈ لائن ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایسا نہ ہو
کہ بعد میں ندامت ہو تو اس سے بہتر ہے کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کو تصدیق کر لو. یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے میں نے 95 میں جاب چھوڑ کے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد کوئی تھیوری میں ٹریننگ کرتا تھا اور میں نے کئی تھیوریاں ایسی دیکھیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم الٹ ہو گئیں. تو میں نے اللہ سے معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کوئی تھیوری، کوئی آرٹیکل، کوئی کتاب گوروں کی بلیو نہیں کروں گا، نہ ہی پڑھاؤں گا جب تک کہ پہلے میں شریعت کے ساتھ اس کو. یہ اس دور کی بات ہے جب میں نے 30 سیکنڈ مینیجرز کتابیں لکھی تھیں، روڈ ٹو سکسیس لکھا تھا. وہ وعدہ الحمدللہ آج کی ڈیٹ تک چلتا آ رہا ہے. میں کوئی چیز ایسی نہیں پڑھاؤں گا جس کے پیچھے میرے پاس اللہ کی کتاب یا حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہوگی. یہ وہ آیت ہے، ایک آیت نے پوری زندگی اور کیریئر ہی بدل کر رکھی. ایک آیت کافی ہوتی ہے زندگی بدلنے کے لیے. یہ وہ والی آیت. اب وہ سارے فاسق ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے. پورے کا پورا یورپ، پوری کی پوری دنیا، اب تو پورے مسلمانوں کی دنیا میں میجورٹی فاسقوں کی ہے. تو اللہ کا حکم ہے بھائی ان کی ہر بات نہ مانو جب تک کہ تم اس کے اوپر تحقیق نہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کوئی ایسی حرکت پڑھا دو، کوئی ایسی تھیوری پڑھا دو، کسی کا نقصان کر دو، کسی کو بیماری دلوا دو. تو میں نے زندگی میں ایسے بڑے فساد فتنے دیکھے تھے کہ یار ایک دفعہ یہ کہتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں. یہ جھوٹ بول، لوگوں کی میموری اتنی کام ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے تو یہی ڈاکٹر کہتے تھے. بھائی اس میں آپ خود سوچ لیں یہ ڈائبٹک پیشنٹ کے بارے میں کتنی نئی تھیوریاں آ چکی ہیں، کرونری ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں کتنی تھیوریز آ چکی ہیں، فلورائڈ کے بارے میں کتنی تھیوریاں آ چکی ہیں کہ فلورائڈ نہیں ٹوتھ پیسٹ میں آپ ڈالتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. آپ میں سے کون آدمی ہے جو ٹوتھ پیسٹ نہیں کرتا؟ کر رہے ہو نا سارے، اس لیے کہ آپ نے سمجھا کہ جو ملٹی نیشنل نے دیا ٹھیک ہی ہوگا. تو آج جا کے گوگل پہ ریسرچ کیجئے گا نقصانات فلورائڈ کے کیا ہیں، اور پھر کل سے سوچئے گا کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، صرف یہ ہے اس آیت کے معنی. اگر آپ نے ایک آیت پڑھی ہو نا، اور یہ مخاطب کس کا؟ یا یہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ان جاءکم فاسق، فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آ جائے مت ماننا. تو اپنا بیڑا غرق کر دو گے، کسی دوسرے کا بھی بیڑا غرق کر دے. لیکن ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کی بات کو ماننا ہے، ہم نے اللہ رسول کی بات کو نہیں ماننا. تو یہ ہے اتنی پاورفل آیت ہے. سو مائی ڈیئر، دس از وٹ وی کال ہائبرڈ وارفیئر. اور آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس ہائبرڈ وارفیئر سے. دیکھیں کتاب الفتن، کسی بھی حدیث کی کتاب کا پڑھیے، بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد کی کہ آخر الزمان ہے. ہائبرڈ وارفیئر کو سمجھنے کے لیے بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا تو پہلے کہا گیا عرب ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کہا کہ دونوں طرف جو بھی لڑے گا وہ بھی ختم ہو جہنم میں جائے گا. لیکن اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی، اس دور میں یعنی کہ فتنوں کے دور میں دا ٹنگ اسپوکن ورڈز ول بی اسٹرانگر دین دا سورڈ. الفاظ تلوار سے زیادہ مائٹی ہوں گے. جنگیں لفاظوں سے بولی جائیں گی، تباہیاں لفظوں سے کی جائیں گی. ابھی آپ کے اگزامپل دے رہا ہوں، ڈاکٹر فاؤچی نے، پوری دنیا نے کرونا کا پھیلایا، کون سی تلوار یوز کی؟ اگر آپ لوگوں کو فرض کریں یہ پاکستان کے لوگ بیچارے ایف بی آر والے ٹیکس لگوانے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے آپ کے کہ اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر کرا لو، تو ان بیچاروں کو کامیابی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، وہ کیا انہوں نے کون سا یہ ڈنڈا بھی ہے، سختی بھی کر رہے ہیں بیچارے، لیکن وہ ڈاکٹر فاؤچی نے تو کوئی سختی نہیں کی. آپ کو الفاظ کی جنگ، کتنا خوف ڈالا تھا، میڈیا نے کیسے اس کو رگڑا تھا.
اور پوری دنیا میں کیا ہوا تھا سوچیں، کتنے اسٹرانگ الفاظ. تو یہ ہے اس کے معنی کہ یہ الفاظ کی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ الفاظ جو بولنے والے ہیں نا، یہ جو بیچ رہے ہیں الفاظ اپنے یہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر، سوچ سمجھ کے ان کے الفاظ کو بائی کیا کریں، کیونکہ دس از ویری ڈینجرس. تو یہ آج کل کے دور میں بھی آپ کو یہ سارا کچھ فتنے جو چل رہے ہیں، یہ میڈیا کا فتنہ ہے یہ سارا، کیونکہ یہ الفاظی ہیں. تو اس کے اوپر فائنلی پاکستانیوں کو عقل آئی 77 سال کے بعد، اینڈ دے ریسنٹلی پاسڈ اے بل جس کا نام ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز امینڈمنٹ بل 2025، جس کے بعد پورے پاکستان میں جو ہماری برادری ہے میڈیا کی، صحافی برادری، وہ سراپا احتجاج ہے. اچھا، اب یہ اس بل کے کچھ الفاظ ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ذرا انٹرسٹنگلی پڑھیے گا، اور بھی میں نے آپ کو جتنا کچھ پڑھایا ہے اس سے اس کو ذرا جج کیجیے. whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmit any information through any information system that he knows or has reason to believe to be false or fake and likely to cause or create a sense of fear or panic or disorder or unrest in the general public or society shall be punished with imprisonment which may extend up to 3 years or with fine which may extend to 2 million rupees or both. یہ اس کی سمری ہے اس بل کی. مجھے بتائیں اس میں کون سی نان اسلامک چیز؟ ابھی پورا پروگرام ہم نے پڑھا، اس میں کون سی نان اسلامک چیز ہے؟ کوئی ہے بتائیں؟ اینی ون؟ میں بالکل گورنمنٹ کا سپورٹر نہیں ہوں، میں اللہ کا سپورٹر ہوں. مجھے صرف یہ آپ بتا دیں، آپ کو پتا ہے وہ حدیث کا کہ جو ہماری برادری سسٹم اور یہ سسٹم اور فلانا سسٹم جو ہم نے بنایا ہوا ہے، عصبیہ، جو عصبیہ کے لیے بلائے، پارٹی بازی کے لیے بلائے، عصبیہ کے لیے لڑے، فائٹ کرے کہ یہ میری پارٹی نے یہ کہا تھا، بس غلط کہا، صحیح کہا، میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، یا عصبیہ کے لیے مرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو میں یہ عصبیہ کی بیس پہ نہیں کہہ رہا، یہ میں دین کو آپ کو پڑھایا ہے. یہ ہر ورڈ کے اوپر دیکھ لیں، فالس ہو، فیک ہو، پینک کریٹ کرو، فیئر کریٹ کرو، ڈس آرڈر کریٹ کرو، انریسٹ کریٹ کرو، اپنے معاشرے کے اندر بھائی انتشار کریٹ کر رہے ہو، اس کی سزا یہ اس کی سمری ہے. تو اس کے باوجود ہمارا جون سا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ بلیک قانون ہے. استغفر اللہ، یہ بلیک قانون ہے. اسلام کا قانون بلیک قانون ہے، کیونکہ وہ ان کا دھندا ہی جھوٹ کا ہے. اگر یہ قانون اب نافذ ہو گیا تو وہ ہو چکا ہے ویسے اصولی طور پہ تو کیا بنے گا؟ جھوٹ کی دکانوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کل کے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ آپ کے گروپ میں سے کوئی چیز شیئر ہو گئی تو ایڈمن گیا اندر، جس نے کی وہ تو گیا، ایڈمن کا کام ہے ریموو کر دے. کوئی ایسی چیز، یہ ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے. پیکا لا، یہ کوئی کسی ایک لیول کی بات نہیں کر رہا. بچوں کو پتا ہونا چاہیے 3 سال قید ہے، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے. کوئی ایسی چیز آپ شیئر کر دیں، کوئی گالی گلوچ لکھ کے شیئر کر دیں کسی افسر کے خلاف، کوئی ایسی فضول میں خبر، جھوٹی خبر آگے آپ کو آئی، آگے سے آپ نے بھیج دی، تو آج سوچ سمجھ کے خبر بھیجنا آگے سے آپ. آپ کو پتا ہے واٹس ایپ نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلے 2-3 مہینے سے واٹس ایپ پہ جب آپ میسج بھیجتے ہیں یا جب واٹس ایپ میں میسج آ رہا ہوتا ہے تو پہلے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، آ جاتا تھا. اب تھوڑی دیر کے لیے وہ اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا چیکنگ میسیجز، واٹس ایپ چیکنگ میسیجز آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میسج آتا ہے. وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اسکین ہو رہا ہوتا ہے. تو سوچئے اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ
یہ تھوڑا سا اس قانون کے بارے میں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ڈسن فرام دا ہارسز ماؤتھ، یہ کہانی ہے جی. جب آپ کے سامنے ایشو صرف یہ ہے کہ جناب ہمیں جھوٹ کی اجازت دی جائے، ہم جس کی مرضی پگڑی اچھالتے رہیں، ہمیں اجازت دی جائے. اب یہ قانون صرف اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہے کہ آپ کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے، آپ جھوٹ بات نہیں کریں گے، جس بات کا ثبوت ہے وہ بات کریں گے. اب ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں. اب یہ پورے کی پوری شریعت ہے. تو کیا ہم لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کیا ورڈکٹ دیا ہوا ہے؟ آپ مجھے دیکھیں نا، یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ بحث چلی ہوئی ہے، یہ بند ہو جائے، احتجاج ہو رہا ہے. کوئی ہمارے ملک کے علماء میں سے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اچھا یار اس قانون میں دیکھتے ہیں کون سی نان اسلامی چیز ہے. کیوں نہیں وہ کہہ رہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کسی نے اسلام کی بات ماننی نہیں ہے. ادروائز ایک نقطے پہ بات ختم ہو جاتی ہے نا کہ چلو یار میں بھی غلط تم بھی غلط. دیکھتے قرآن سے کون سا قانون ہے، کون سی شک ہے اس قانون کی جو قرآن سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے؟ وہ ہے نہیں. اب یہ جو قانون ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے. جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موافق فیصلہ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں، یہ سورۃ المائدہ ہے، مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، یہ لوگ کافر ہیں. یہ قانون ایک ملک میں جھگڑا پڑا ہوا ہے. جھوٹ ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کھلی آزادی ہونی چاہیے، آزادی اظہار ہونا چاہیے. آزادی اظہار اسلام نے دیا، ہیومن رائٹس اسلام نے دیے، لیکن آزادی اظہار کا یہ کہاں پہ مطلب ہے کہ آپ کسی کی پگڑی اچھال دیں، آپ کسی پہ الزام لگا دیں، آپ کسی پہ سلنڈر کر دیں، آپ کسی کو گالی گلوچ کر دیں، آپ کسی کا مذاق اڑائیں، آپ کسی کی توہین کریں، آپ کسی کو برے نام دیں، آپ کسی پہ جھوٹے الزامات. یہ کون سی آزادی اظہار ہے؟ آپ اپنی آزادی اظہار کے چکر میں باقی لوگوں کی عزت کے پیچھے پڑے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کا. تو قرآن کہتا ہے جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. نمبر 2، جو کوئی اس کے موافق حکم جو اللہ نے دیا نہیں اتارا وہ لوگ ظالم ہیں. اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے پیمانے سے کسی چیز کو رائٹ اور رانگ نہیں کرتے، ڈیبیٹ نہیں کرتے یا جج نہیں کرتے، نمبر 1 وہ لوگ کافر ہیں، نمبر 2 وہ لوگ ظالم ہیں، اور نمبر 3 وہ لوگ نافرمان یعنی کہ فاسق ہیں. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، 45 اور 47. تو آپ کے پاس بھی یہی پیمانہ ہے. جو ویڈیو دیکھنی ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، مثلا پرائیویسی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتا پوری سورۃ الحجرات ہے. کسی کے گھروں میں نہ جھانکو. ہم ویڈیو کے تھرو ہر ایک کے گھر میں جھانک رہے ہیں. میں اس کے کیا پروگرام کروں؟ میرا دل تو کرتا ہے میں کروں کہ یار یہ جو ویلاگ دیکھنے والا، تمہیں حکم نہیں ہے کسی کے گھر میں، تم بیٹھے جھانک رہے ہو. تم اپنے آپ کی تصویریں لگا رہے ہو باہر اپنے سوشل میڈیا پہ، فیس بک کے اوپر بیٹھے ہو. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ تو کیا ہمارے یہ فیصلے آپ کے خیال میں، جو شروع میں میں نے بتایا ہے کہ میڈیا نے ہمیں پروگرام کر دیا ہے، ہم مینیپولیٹ ہو چکے ہیں، ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں، ہماری ڈیسیژن میکنگ پلیوٹ ہو چکی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو آج جتنا کچھ آپ کرتے ہیں، جو آپ کے بلیفس ہیں، آپ جا کے ان بلیفس کو قرآن کے پیمانے پہ ناپ تول لیجئے، قرآن کے پیمانے پہ ناپ لیجئے، اور پھر جو کرنا آپ ضرور کیجیے، تاکہ کم از کم آپ کو یہ تو اندازہ ہو جائے کہ میں نے جو کیا شعوری طور پہ کیا. میں نے آج بیٹھ کے شعوری طور پہ یہ فیصلہ کیا، مجھے اپنی فیملی کی تصویر، اپنی تصویر فیس بک کی تصویر، اپنی اچیومنٹ کی تصویر، اپنے کھانے کی تصویر، اپنے گھر کی تصویر، اپنی لائف کی تصویریں لگانی ہے کہ نہیں لگانی. کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کے ہائے مجھے تو پتہ نہیں تھا ان باتوں، میں نے تو سب کو دیکھا، سب کر رہے تھے، میں نے بھی شروع کر دیا. تو ہر چیز کے بارے میں کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے، وہ ہر ایک گائیڈ لائن آپ کے پاس موجود ہے، پیمانہ آپ کے پاس موجود ہے. ریممبر، یہ ساری جنگ جو سی ہے نا، یہ پاور کی جنگ ہے. دا میڈیا از دا موسٹ پاورفل اینٹی آن دا ارتھ.
They have the power to make the innocent guilty and make the guilty innocent. And that is the power because they control the mind of masses. یہ جنگ ہے, یہ کنٹرول, یہ پی کا آرڈیننس کنٹرول کی جنگ ہے. صحافی کہتے ہیں ہم کنٹرول کریں گے عوام کو, گورنمنٹ کہتی ہے, ریاست کہتی ہے ہم کریں گے. یہ جنگ ہے. آپ نے کبھی سوچا تھا کچھ سال پہلے ہر یونیورسٹی والے نے اپنا ٹی وی چینل شروع کر دیا تھا, یاد ہے؟ یہ ہماری ساری یونیورسٹیاں, ان کے ٹی وی چینل بھی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں میڈیا, ایجوکیشن کا میڈیا کے ساتھ کیا تعلق؟ تاکہ ہم جو بدکاری کریں, بدماشی کریں, ہمارے پہ ہاتھ کوئی نہ ڈالے. پاور. اس لیے big educational universities in Pakistan, they also have media channels. یہ ہے پاور کی گیم. It has nothing to do with anything else. یہ پاور کی گیم کے اندر مجھے اور آپ کو شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اسی سسٹم میں شامل ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا گائیڈ لائنس. It's not about taking sides. It's about what is right and what is wrong. تو ٹھیک ہے, دنیا ایسی آ گئی, میڈیا ڈیجیٹل کے بغیر زندگی آپ کی نہیں گزر سکتی. میں بھی دیکھتا ہوں, لیکن میں خبریں پڑھنے کے لیے انسٹاگرام سے نہیں پڑھتا, میں ٹک ٹاک سے خبر نہیں پڑھتا, میں فیس بک سے خبر نہیں پڑھتا, میں سورس سے خبر پڑھتا ہوں, نیوز پیپر سے خبر پڑھتا ہوں, ٹویٹر کی خبر نہیں پڑھتا, کسی کی اوپینینس کی خبر نہیں پڑھتا, خبر سے پڑھتا ہوں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین خبر ورسز سم ونز اوپینین اباؤٹ دا خبر. دیٹ اوپینین مے بی رائٹ اور رانگ, بٹ دا خبر از خبر. اور خبر صرف اتنی ہوگی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا, ادھر یہ ہو گیا, ادھر وہ, اس پہ اوپینین نہیں ہوگی. جہاں پہ اوپینین آ گئی ہے وہ خبر نہیں ہے, وہاں پہ مینیپولیشن ہے. سو آئی تھنک یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹول ہے, اپنے آپ کو آپ نے فری میں, ایک تماشا ہو رہا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو فری میں, کہتے ہیں اس دنیا میں کوئی مفت چیز نہیں ہے, اور آپ میں سے کوئی شخص بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ سوشل میڈیا کی کمپنیاں اتنی ٹویٹر کے ایکس کے اوپر کیا ہوا تھا, الیکشن کیسے جیتے جاتے ہیں, ایلان مسک کے اوپر کیوں اتنا بڑا الزام لگایا گیا کہ الیکشن کو اس نے مینیپولیٹ کیا ہے, ہی از اے اوپینین میکر. کیوں؟ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا دیتے ہیں, دنیا اس کے اوپر ووٹ دے دیتی ہے. جرمنی میں بھی یہی ہوا, امریکہ میں بھی یہی ہوا, اور یورپین یونین اسی وجہ سے اس کے اوپر جرمانے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ الیکشن جتانے والا کون ہے؟ ٹرمپ کو, ایلان مسک ہے. اتنا پاورفل ہے میڈیا, اور آپ پیسے دے نہیں رہے, تو پھر وہ آپ سے کیا لے رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے, سوچنے والی بات ہے. آپ سے کیا لے رہا ہے؟ وہ آپ سے آپ کو لے رہا ہے. آپ نہیں رہے, آپ کی سوچ آپ کی نہیں رہی, انہوں نے سب کچھ ہائی جیک کر لیا. آپ مفت میں تماشا ہے, انہوں نے آپ کو بنا کے پیش کیا ہے, اور انہوں نے اوپینین میکرز وہ بن چکے ہیں, وہ ٹرینڈ میکر بن چکے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو یہ سوچ لیجئے, دس از اے سیکنڈ سائڈ آف اٹ. سو بی کیئرفل. کہتے ہیں نا آدمی کسی چیز کو اپنے اچھائی کے لیے استعمال کر لے, اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں, اس کا بینیفٹ بھی ہے. ایجوکیشن ہے, اچھی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو ہم نے یہ بھول گئے ہیں کہ اس کا سورس کیا ہوگا. اچھی انفارمیشن کا سورس شاید وہ نہ ہو جو کہ آپ سمجھتے ہیں, سوشل میڈیا یا ٹک ٹاک نہیں ہوگی. اب آپ کے سامنے ٹک ٹاک کے اوپر امریکہ نے پابندی کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک کے تھرو چائنا امریکہ کے اندر اوپینین فارم کر رہا تھا. Can you imagine that? A super power became so weak کہ جی چائنا نے ٹک ٹاک کے تھرو امریکہ کے اندر مینیپولیٹ کیا الیکشن. اتنی پاور ہے, بھولیے گا نہیں. تو وہ سوچیں دنیا کے سپر پاور کو ہرانے کی اگر طاقت ہے تو آپ اور میرے گھروں میں کیا کچھ کرنے کی طاقت ہے اس کے پاس.
وما علینا الا البلاغ المبین. اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلے کرنے کی استعداد اور ہمت اور حوصلہ عطا.